السلام علیکم دوستو، آج ہم ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں اور وہ ویڈیو ہے کہ جتنے بھی دنیا میں لوگ ہیں وہ جب مر جاتے ہیں تو یا تو اس کو قبر میں ڈال دیا جاتا ہے، اللہ کے سپرد کر دیا جاتا ہے، زمین کے سپرد کر دیا جاتا ہے، یا جو ہے نا اس کو جلا دیا جاتا ہے، یا اس کو کھڑے ہو کر دفن کر دیا جاتا ہے۔ تو جو بھی اس دنیا سے جو ہے نا وفات ہو کے جائے گا، جو بھی مر کے جائے گا، تو چاہے وہ یہودی ہو، مسلمان ہو، کافر ہو، ہندو ہو، تو اس سے 3 سوال کیے جائیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس سے 3 سوال کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1 سوال کہ من رب کا، آپ کا رب کون سا ہے، آپ کا رب کون ہے۔ تو اگر اس نے اسلام پر زندگی گزاری ہو اور اس کو پتہ ہو کہ میں نے زندگی میں صرف اللہ کی عبادت کی ہو اور یہ کلمہ پڑھا ہو کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو وہ کہہ دے گا کہ میرا رب تو صرف اللہ ہے۔ اور اگر وہ یہودی یا ہندو ہو یا کافر ہو، اس کو پتہ ہی نہ ہو، تو وہ کہہ دے گا کہ مجھے پتہ نہیں۔ جب دوسرا سوال آئے گا تو پوچھا جائے گا کہ من دینوں کا، آپ کس دین پر تھے۔ تو اگر مسلمان ہے وہ کہہ دے کہ میرا تو دین اسلام تھا، میری ساری زندگی اسلام پر گزاری تھی، اور میرا جو اصل زندگی کا مقصد تھا وہ دین اسلام تھا، تو وہ کہہ دے کہ میرا دین جو ہے نا اسلام ہے۔ اور اس کے برعکس اگر کوئی کافر یا یہودی ہو یا کوئی ہندو ہو تو وہ کہہ دے کہ مجھے پتہ نہیں ہے، تو وہ اس سوال میں بھی فیل ہو جائے گا۔ اس کے بعد اس سے تیسرا سوال کیا جائے کہ من نبیوں کا، آپ کا نبی کون سا ہے۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس کے سامنے ایک تصویر سے آ جائے گی کہ اس خاص بندے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے۔ الرجل، حدیث میں الرجل آیا ہے جو ایک خاص جو ہے نا خاص آدمی کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ صیغہ۔ تو وہ سے پوچھا جائے گا کہ آپ اس خاص بندے کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو وہ کہہ دے کہ مجھے پتہ نہیں۔ اگر وہ کافر ہے، یہود ہے، ہنود ہے، اس کا تعلق ہو، تو وہ کہہ دے کہ مجھے اس کا پتہ نہیں ہے۔ اور اگر وہ مسلمان ہے، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر زندگی گزاری ہو، تو وہ کہہ دے کہ یہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کا تو ملنے کے لیے مجھے بہت اشتیاق تھا، آج میں ملا ہوں تو میں بہت خوش ہوں، میں نے ساری زندگی اس کی زندگی پر گزاری ہے، سارے سنت اس کے جو ہے نا زندہ کرنے کی کوششیں کی ہے، تو وہ پاس ہو جائے گا اور اس کو جنت کے باغیچوں میں سے داخل کر دیا جاتا ہے۔ اور اگر جو فیل ہوا ہوں ان تینوں سوالوں میں، تو اس کو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھے میں اس کو جو ہے نا داخل کر دیا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان 3 سوالوں میں کامیاب کرے اور جنت کے باغیچوں میں سے ہمیں داخل کرا دے، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قبر کے جو ڈھیر ہوتا ہے نا، یہ مٹی کا ڈھیر، اس کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو، کیونکہ یہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے، یا جو ہے نا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو یہ اعمال پر منحصر ہے، جس کے اعمال اچھے ہوں وہ جنت کے باغیچوں میں داخل ہو جائے گا، اور جس کے اعمال ٹھیک نہ ہوں تو وہ جہنم کے گڑھوں میں سے داخل ہو جائے گا۔ والسلام۔